اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ وقال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اولاد آدم کا فرزند بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام یا اولاد آدم کا اور ملائکہ کا آپس میں بڑا پرانا تعلق ہے، بلکہ انسان کے وجود سے پہلے ملائکہ اور فرشتے اس دنیا میں موجود تھے۔ جب مالک الملک انسان کو بنانے لگے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے آگے سے یہ سوال کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو زمین میں اس مخلوق کو بنانے والا ہے جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا۔ آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد بھی جب اللہ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے اللہ کے حکم پہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اپنے انکار اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو کفار کے سب میں شامل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس گروہ کے پاس جائیے اور اس کو السلام علیکم کہیے
اس جماعت کے پاس جائیے اور اس کو السلام علیکم کہیے، اور جو وہ جواب دیں گے وہ آپ کا اور آپ کی امت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے، السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ یہ بھی ایک انسان اور فرشتے کی تاریخ کا آغاز ہے، حتیٰ کہ ہر انسان کی پیدائش میں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو بناتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کو پانی کی ایک بوند سے اگلے مراحل سے گزارتا ہے، تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس مرحلے میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ 4 مہینے کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی حیاتی، اس کا بدبخت ہونا اور خوشبخت ہونا، اللہ تعالیٰ سے فرشتہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لکھنا ہے، جو مالک نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ تب سے اس کے کھاتے میں اور اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد مسلسل ملائکہ اس انسان کی خدمت اپنے رب کے حکم میں لگے ہوئے ہیں، بے شمار ان کی ڈیوٹی ہے جو یہ ملائکہ اس انسان کے لیے اپنے رب کے کہنے پہ ادا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں تو حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی اس کے حفاظت کے منافی کو فیصلہ ہوتا ہے تو وہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ اس انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگر کوئی رات کو سوتے ہوئے اپنے سونے سے پہلے آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے، پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے دونوں کندھوں میں نیکی لکھنے والے بھی فرشتے موجود ہیں، برائی نوٹ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میں اور آپ جو دن میں اعمال کرتے ہیں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ایک گروپ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فجر سے لے کر عصر تک ایک گروپ ڈیوٹی کرتا ہے اور عصر سے لے کر فجر تک دوسری جماعت آتی ہے۔ میرے 12 گھنٹے کا وہ معمول جو کچھ میں نے کیا ہوتا ہے اس کی رپورٹ کو اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب کوئی طالب علم دین کے علم کے اصول کے لیے، دینی علم سیکھنے کے لیے، شریعت کا علم جاننے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، سنت کو اپنانے اور سنت کو جاننے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے اور اپنے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑتا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جو حصول علم کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے کسی علمی مجلس کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعے کی اذان تک وہ ڈیوٹی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں۔ کون آدمی ہے جو سب سے پہلے آئے گا؟ وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے کھاتے میں ملائکہ نوٹ کرتے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا وہ گائے کی قربانی کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں، جو تیسرے نمبر پہ آئے گا بکرے کی قربانی کا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، جو چوتھے نمبر پہ آئے گا مرغے کی قربانی کا ثواب ملائکہ لکھتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی کرنے والے بھی، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ انڈے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے وہ اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ملائکہ ہے۔ انسان کا اور ملائکہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ملائکہ پر ایمان، ان کے وجود پر ایمان رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح رسولوں کو رسول ماننا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کتابوں کو آسمانی کتابیں تسلیم کرنا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح ملائکہ کے وجود پر یقین رکھنا کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو کہ نور سے پیدا ہوئی ہے، اس کو اللہ نے وجود دیا ہے، اور جو ڈیوٹی اس مخلوق کی اللہ نے لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں اتنے پکے ہیں۔ اس کے چند نمونے میں آگے پیش کریں گے کہ اپنی ڈیوٹی میں فرشتوں کی سیرت سے اور فرشتوں کی اچھی عادات میں سے جو عادات مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنی چاہیے، ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر، اپنے فرائض کے اندر غفلت نہیں برتے۔
یفعلون ما یؤمرون، جس بات کو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں۔ ان پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، یہ بھی ان کے ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی فرشتے کو گالی دیتا ہے اور برا کہتا ہے، برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، جس طرح پیغمبر کی توہین سے وہ اسلام سے نکل سکتا ہے اور اسلام سے معروف ہو سکتا ہے، ملائکہ کو گالی دینا بھی اس کو اسلام کی نعمت سے معروف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن بڑا اساس موضوع ہے۔ جس طرح وہ مومنوں کی نیکی لکھنے کے اندر اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، وہ بد عمل اور معصیت کرنے والے نافرمانوں کی برائی نوٹ کرنے میں مشغول ہیں۔ جس طرح مومنوں کو جنت میں استقبال کے طور پہ سلام کہنا ان کی ذمہ داری ہے، پھر بد عمل لوگوں کو جہنم کے اندر، جہنم کے کنویں کے اندر کھینچ کے ڈالنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے ملائکہ پر ایمان زبانی حد تک سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر کہ ملائکہ کی ڈیوٹی کیا ہے ایک مستقل موضوع ہے، ان کی اعمال کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، دنیا میں کیا ذمہ داری ہے، آخرت میں کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا میرے جسم پر اثر کتنا ہے، اس سے آج میں اور آپ معلوم ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بائیں کندھے پہ بیٹھنے والا یہ فرشتہ میری زبان سے اس نکلنے والے گالی کو اور اس نکلنے والے بول کو اور اس برے جملے کو اور اس غلط بات کو لکھ لے گا، اگر مجھے یقین ہوتا تو ابھی میری زبان سے کوئی بری بات نکلتی، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ فجر کی نماز میں آسمان سے ملائکہ ہماری اس مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز میں وہ حاضری لگائے گا اور دیکھے گا کہ کون کون موجود ہے، اگر مجھے یقین ہوتا اور میرا ایمان ہوتا تو کبھی فجر کی نماز سے میرے گھر میں کھلا نہ کرتا۔ یہ تاثیر ہے، ایک ایک کہنا کہ میرا ایمان ہے اور ایک اس کہنے کی تاثیر محسوس کرنا، اس سے آج ہم معروف نظر آتے ہیں۔ اگر مجھے ان ملائکہ کی ڈیوٹیوں کا احساس ہو کہ یہ کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور پھر اگر دنیا میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے کرتے قیامت کے دن کا مرحلہ آ گیا، اس دن میرے ساتھ یہ کیا سلوک کرنے والے ہیں، تو آج میں متنبہ ہو جاؤں گا، پوری کوشش کروں گا کہ میں ان ملائکہ کے حوالے سے ان کی ڈیوٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا کر لوں اور اپنے آپ کو صحیح کروں۔ آدمی چوری کرتا ہے، مدیر کو پتہ چل جائے کہ بندہ نوٹ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی ادارے میں ملازم ہے، کسی ورثے میں کام کرتا ہے اور مسلسل اس کی برائی یا اس کی غلطیاں نوٹ ہو رہی ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں 10 غلطیاں کی تیرا خروج لگا دیں گے، یہ 5 غلطیوں پہ تیرا خروج لگ جائے گا، کرے گا غلطی منتیں کرے گا، معاف کر دے مجھے، دوبارہ نہیں کروں گا، یہ ایک تو چھوڑ دے مجھے، یہ تو نوٹ نہ کرنا۔ اس کو یقین ہے کہ اگر 10 پوری ہو جائے گی تو میرا خروج، اگر مجھے اور آپ کو بھی یقین ہو کہ یہ گناہ لکھنے والا گناہ لکھے گا اور یہ لکھتا ہے، اب قیامت کے دن جب رب کے دربار میں آؤں گا تو یہ میرا اعمال نامہ میرے سامنے کر دے گا، تو کبھی آج میرے سے گناہ نہ ہوتا۔ لیکن مجھے یہ احساس مفقود ہے، یہ احساس مفقود ہے، اور میرے عزیزو آج وقت ہے کہ یہ شعور اپنے اندر پیدا کر لیا جائے کہ یہ مخلوق بھی جو میری نگرانی کے اوپر معمول ہے، جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں میرے بندوں کی نیکی بھی نوٹ کرنی ہے اور ان کی برائی بھی نوٹ کرنی ہے، کل وہ ساری دنیا کی ویڈیو فلم میرے سامنے چل جائے گی، میری اچھائیاں بھی میرے سامنے آ جائیں گی، میری برائیاں میرے سامنے آ جائیں گی، ان اوقات اور ان گھڑیوں سے پہلے میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لیا ہوں۔ میرے دامن پہ اگر کوئی ایسا دھبا لگا ہوتا ہے جو اس بائیں کندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ نوٹ کرتا ہے، تو پھر مجھے خیال کرنا چاہیے کہ میرا اگر یہ سائڈ اور یہ فرشتہ اور اس کا رشتہ بھاری پڑ رہا ہے تو پھر میرے لیے اگلا مرحلہ جوڑا بھاری پڑے گا، اور اگر میرا یہ رشتہ بھاری ہے تو پھر میرا کل قیامت کے دن جو نیکیوں کا ترازو ہے وہ بھی بھاری پڑے گا۔ ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، یہ ایک مومن کے لیے واجب ہے، اور اسی طرح ان کو اذیت نہ دینا اور ان کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ کسی حوالے سے بھی اس مخلوق کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے اس کو اذیت اور اس کو تکلیف ملے۔
اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مخلوق کی اچھی عادات کو اللہ کے نبی اختیار کرتے تھے. بڑا معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا یا آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے گھر آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے اور اپنے آپ کو کسیدہ ترتیب سے نہیں کیا. عمر فاروق آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، گھر تشریف لے آتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان بن عفان آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان کی آمد پہ اللہ کے رسول اگر ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. فسوا علیہ ثیابہ، اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں اور سیدھا کرنے کے بعد باتیں کرتے ہیں اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب سارے چلے گئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابوبکر صدیق آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے تو آپ اسی کیفیت میں رہے. کیا وجہ ہے کہ جب عثمان بن عفان آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنی چادر کو بھی سیدھا کر لیا اور اپنے آپ کو بھی آپ نے بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی خوبیوں میں سے اور اوصاف میں سے ایک وصف کے وہ حیا کرتے ہیں، وہ حیا کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. میں اس بندے سے شرم محسوس نہ کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور کیوں حیا نہ کریں اس بندے سے؟ عثمان بن عفان کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ جب غسل کرتے تھے نا تو وہ غسل بھی بیٹھ کے کرتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں کرتے تھے. بے شک وہ لوگوں سے چھپے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لوگوں سے مخفی ہوتے تھے. غسل اس لیے بیٹھ کے کرتے تھے کہ صرف انسان مجھے دیکھنے والے نہیں تو اور مخلوق بھی مجھے دیکھنے والی ہے. اور اپنے آپ کو جب غسل کرتے تو بیٹھ کے کرتے، کھڑے ہو کے غسل نہیں کرتے تھے. اس قدر حیا کرنے والے وہ آدمی تھے کہ اللہ کے ملائکہ بھی اس بندے سے حیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرشتوں کی خوبی میں سے ایک خوبی اور اس کے خلق میں سے ایک خلق اور ان کی اچھی عادات میں سے ایک عادت کا تذکرہ کیا کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں. آج اگر مجھے یہ شعور ہوتا کہ میرے ساتھ بھی دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، ایک میری نیکی نوٹ کرتا ہے، ایک میری برائی نوٹ کرتا ہے، اور اگر مجھے ان فرشتوں کے وجود کا حیا ہوتا کہ یہ دو ملک ہیں، دو فرشتے ہیں، اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں، میری پیدائش سے لے کر آج تک میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بے شمار ایسی مجالس مساجد میں فرشتے آتے ہیں، دین کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں، راستوں میں فرشتے آتے ہیں، گھروں میں فرشتے آتے ہیں، بیمار کرسی کے لیے فرشتے آتے ہیں، جنازے میں فرشتے آتے ہیں، غسل دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. اور بندے کو اگر یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کی عظیم مخلوق بھی مجھے دیکھ رہی ہے تو کبھی اس کی زبان سے کوئی برا جملہ، اگر فرشتوں کا آیا ہو کہ زبان سے کوئی گندی بات نہ نکلے. اگر میرے آنے کی وجہ سے، باپ کے آنے کی وجہ سے، استاد کے آنے کی وجہ سے، کسی شریف آدمی کے آنے کی وجہ سے وہ زبان سے کوئی بری بات اور کوئی برا جملہ، کوئی گندی بات نہیں نکالتا تو پھر اس کو ملائکہ کا حیا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو میرے ساتھ موجود ہے اور اس سے حیا کرتے ہوئے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. جو ایک اچھی عادت فرشتوں سے ہمیں لینی چاہیے، ہمیں ان کا جس طرح وہ حیا کرتے ہیں ہمیں بھی ان سے کیا کرنا چاہیے؟ حیا کرنا چاہیے. اور جب بندے میں حیا نہ رہے، جب بندے میں حیا نہ رہے، اور نبی کریم نے فرمایا بھی ہے استحی من اللہ تعالی، اور بندے اپنے اللہ سے شرما، اپنے اللہ سے شرم کر، اپنے اللہ سے شرم کر جس طرح تو اپنی قوم کے نیک بندے سے شرم کرتا ہے. استاد کمرے میں جاتا ہے، مدیر کمرے میں جاتا ہے، کوئی داڑھی والا شخص وہ روم میں آتا ہے، لپک کے جاتا ہے، اپنا ٹی وی بند کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کو حیا آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے،
متقی شخص ہے، پرہیزگار آدمی ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ میرا باپ ہے، سفید بال اس کے چہرے پہ سجے ہوئے، داڑھی والا شخص ہے، یہ مجھے کیا کہے گا کہ یہ گندی فلم لگا کے بیٹھا ہے؟ کاش کہ یہ حیا کس سے ہونا چاہیے؟ مالک الملک سے ہونا چاہیے۔ کاش کہ یہ حیا اس مالک الملک سے ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ استحی من اللہ تعالی، میرے امتی اللہ کا حیا کر، اللہ سے شرم کر، جس طرح اپنی قوم کے نیک بندے سے شرم کرتا ہے اور حیا کرتا ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کا حیا ختم ہو جائے، جب بندے کا حیا اور شرم ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کر، پھر تجھے کوئی پابندی نہیں۔ حیا بڑی عظیم صفت ہے جو ایک مومن کے الحیاء من الایمان، نبی کریم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ استحی، حیا کر، اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ کرے، حیا نہ رہے، شرم نہ رہے، پھر جو مرضی کر۔ یہ بھی فرشتوں کی خوبیوں میں سے اور اس کے اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت یہ بھی ہے جو ہمیں لینی چاہیے کہ مالک الملک ان کی جو ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، جو ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ ڈیوٹی، لیکن اللہ جو ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے ہم اس کو پوری کرنے کو تیار نہیں۔ غزالی نے لکھا ہے، کہتے ہیں فرق کیا ہے ملائکہ میں اور حیوانوں میں اور انسانوں میں؟ کہتے ہیں ملائکہ میں عقل ہے، خواہش نہیں ہے، حیوانوں میں خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ ملائکہ میں عقل ہے، خواہش نہیں ہے، حیوانوں میں خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ جب اس کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آتی ہے تو پھر یہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب اس کی خواہش اس کی عقل پہ غالب آتی ہے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جب اس کی خواہش پر اس کی عقل غالب آتی ہے، پھر ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اور اس کی نیکی نوٹ کرتے ہیں، پھر ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اس کا ثواب نوٹ کرتے ہیں، پھر ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اس کی قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، پھر اس کا مقام ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور لیکن جب اس کی عقل اور جب اس کی خواہش اس کی عقل میں غالب آتی ہے تو پھر اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور جانوروں سے زیادہ گزرا ہوتا ہے۔ پھر اولئک هم شر البریہ، پھر سب سے بدترین مخلوق مالک الملک نے اسی کو کہا ہے جب اس کی خواہش اس کی عقل کے اوپر غالب آتی ہے۔ ملائکہ کے اچھے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے آجر کے بڑے پابند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے ابھارنے کے لیے، آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ اگر آپ تنظیم میں، نظم میں، ترتیب میں اگر ملائکہ کی یہ صفت اختیار کرتے ہو تو بڑی خیر کی بات ہے۔ فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس صفے بناتے ہیں۔ ملائکہ کا صف بنانا، ترتیب میں کھڑا ہونا، مل کے کھڑا ہونا، برابر کھڑا ہونا، یہ ان کی بہترین صفت اور بہترین حالت ہے کہ وہ اپنے مالک کے دربار میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ڈھنگ کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ الا تصفون، تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس صف بناتے۔ نبی کریم نے اپنے امتیوں کو ابھارا کہ صف بنانے میں جس طرح ملائکہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ اور ایک ڈھنگ کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ، تم کو بھی وہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کیف یصفون عند ربہم، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ اپنے رب کے پاس کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا یکملون الصف الاول فالاول، وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، جب پہلی پوری ہوتی ہے پھر دوسری کو شروع کرتا ہے۔ مولوی بتا کے تھک گیا ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ ابھی تک پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، قوم ابھی تک دوسری میں کھڑی ہوتی ہے، بلکہ دوسری یدی خالی ہوتی ہے تیسری میں کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی بھی اپنی عقل کے ناخن لیتے ہوئے اس
پہلی صف کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے آیا کھڑے ہو جائے, لوگ بلاتے بھائی جان پہلی صف خالی پڑی, حالانکہ وہ اندھا تو نہیں ہوتا, اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے پہلی صف خالی پڑی, لیکن چونکہ بے ترتیب قوم ہے, بے نظم قوم ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ فرشتوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں, پھر دوسری کو جب سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح چونا گٹ دیوار ہوتی ہے, ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب بھی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا, جب قیامت کا دن ہوگا تیرا رب بھی آئے گا اور ملائکہ بھی آئیں گے, اور ملائکہ صف بصف کھڑے ہوں گے رب کے سامنے, صف بصف. یہ بھی ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کا دن ہوگا جی حضرت جبریل علیہ السلام بھی اور باقی فرشتے بھی صف باندھ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک صف میں اپنے اللہ کے سامنے ترتیب سے کھڑے ہوں گے, لیکن کوئی بھی اپنے اللہ کے سامنے بات نہیں کرے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. یہاں تو آج کسی سے بات کرنے سے روکا جائے تو لگتا اتنی بے ترتیب قوم, انسانی مخلوق, لیکن ملائکہ کی خوبیوں میں سے رب کے دربار میں صف میں کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک بھی جب تک رب ذوالجلال اجازت نہیں دے گا تب تک کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں. وقال صوابا, اور جو کہے گا وہ درست کہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنے میں کس انداز سے نمونہ پیش کرتے ہیں اور کس انداز سے وہ اپنا اسوہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح یہ واقعہ بھی ان کے نظم اور ان کی ترتیب کے اوپر دلالت کرتا ہے. ہم تو کہہ کے تھک جاتے ہیں بھائی جب آگے آ جائے, اگلی صفوں میں آ جائے, یہ جگہ آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی آگے آنے کو تیار. ہماری حالت ہے, اور ایک طرف فرشتوں کی وہ خوبی دیکھیے کہ وہ اپنے رب کے دربار میں کس انداز سے بیٹھتے ہیں, اپنے رب کا حکم کس طرح مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروایا گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ آؤں گا, بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو آگے سے وہ جنت کا فرشتہ کہے گا جو دربان ہوگا, من انت, تو کون ہے, تو یہ نہیں ہے, حالانکہ اس کو پتا ہوگا کہ نبی کریم نے آنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ پہلے دروازہ کھول کے کھڑا ہوا ہے, حکم کا پابند ہے. من انت, تو کون ہے, فاقول محمد, میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ صرف محمد کریم آئے تو تمہیں دروازہ کھولنا ہے, اور آپ سے پہلے مجھے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت. لیکن حکم کی پابندی دیکھیں, بک امرت, مجھے آپ کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ آئیں تو دروازہ کھولنا ہے, آپ سے پہلے میں نے کسی ایک کے لیے دروازہ نہیں کھولا. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ جماعت اور یہ ملائکہ کے گروہ وہ اپنے رب کا حکم پورا کرنے میں اور نظام اور ترتیب کے ساتھ کس طرح چلنے والے ہیں. ہمیں بھی ان کی اچھی عادات کو لینا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح مجھے اور آپ کو ملائکہ کے اوپر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کو اذیت اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہر وہ کام جس سے ملائکہ کو اذیت ملے, ملائکہ کو تکلیف ملے, ملائکہ تکلیف محسوس کرے, مجھے ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے. میرے پر یہ واجب ہے کہ میں وہ عادات اور وہ آداب اختیار کروں جن آداب کی وجہ سے میں ملائکہ کے نزدیک باعزت بنوں, نہ کہ میری قیمت اور میری قدر ملائکہ کے سامنے گر جائے, میری حیثیت کم ہو جائے اور کمزور ہو جائے. ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر میرے سے بدبو آتی ہے, سینے کی بدبو ہے یا کوئی اور بدبو ہے یا کسی اور چیز کی بدبو ہے, تو پھر بدبو کے ساتھ ملائکہ میرے سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں من اکل الثوم والبصل والقراص, جس نے تھوم کھایا, لہسن کھایا, پیاز کھایا اور قراص, آپ عام جانتے ہیں معروف ہمارے یہاں, جس نے قراص کھایا, فلا یقربن مسجدنا, وہ شخص یہ چیزیں کھا کے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کچی یہ چیزیں کھا کے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, اور اس بدبو کے ہوتے ہوئے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ
فرشتے بھی اس چیز سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کا بیٹا اذیت محسوس کرتا ہے، جس سے آدم کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتے کی اذیت۔ آپ مجھے بتائیے کیا سگریٹ کی بو اور تمباکو سے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہو؟ جب میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے گھر والے، میری ماں اور میرا باپ وہ میرے اس کام سے اذیت محسوس کرتے ہیں، ان کا گلا گھٹتا ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ باہر جا کے یہ گند کھا، ہمارے سامنے ایسا کرنے کی ضرورت؟ تو اب بتائیے کہ جب میں رب کے دربار میں آؤں گا تو ان ملائکوں کی محبت اور ان فرشتوں کی محبت کیسے پاؤں گا، ان کا پیار کیسے لوں گا؟ جو پیار، کچے پیار اور خون سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں اور سگریٹ کی بو سے، تمباکو کے دھوئیں سے وہ کس قدر اذیت محسوس کرتے ہیں؟ میرا اگر ملائکہ پر ایمان ہے تو مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آدم کے بیٹوں کو یا ملائکہ کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے اور اس سے احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس آدمی کو جو کچا پیاز کھا کے اور خون کھا کے مسجد میں آتا تھا، آپ اس کو فرماتے تھے مسجد سے نکل اور بقیع کی طرف چل جائے، جب تک تیری یہ بو ختم نہ ہو جائے تجھے مسجد جانے کی اجازت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کام سے آپ نے اپنے امتی کو روک دیا جس سے فرشتے کو اذیت پہنچتی ہے۔ فرمایا اذا قام احدکم من الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، فلا یبصق عن امامہ، اس کو اپنے سامنے بھی نہیں تھوکنا چاہیے، فانہ یناجی اللہ، چونکہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے گفتگو، وہ اپنے مالک سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس کو سامنے بھی نہیں تھوکنا چاہیے اور اپنے دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا چاہیے۔ فلا یبصق ولا عن یمینہ، اور اپنے دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا چاہیے، فإن عن یمینہ ملکا، کیونکہ اس کی دائیں طرف فرشتہ موجود ہوتا ہے، اس کی دائیں طرف فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اور تحت قدمہ، اس کو اگر تھوک آ گئی اور اس سے ضبط نہیں ہوتی نماز کے دوران بھی تو وہ اپنے بائیں طرف تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے جو مجھے اور آپ کو درس دیا ہے کہ دائیں طرف تیرے پاس فرشتہ موجود ہے اور اس طرف تجھے تھوکنے کی اجازت، یہ بھی کیونکہ اس سے فرشتے کو اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ جس چیز سے فرشتے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، کفر اور شرک بھی سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی برائی ہے جس سے فرشتوں کو اذیت ملتی ہے۔ اس قدر میں اپنے اللہ کی عبادت میں مخلص ہوں، اللہ کی بندگی میں مخلص ہوں، اس کی عبادت میں ایک نمبر پہ ہوں، اللہ کو جلال کی خالص عبادت کرتا ہوں، اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، تو پھر ملائکہ میرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلا درس اسی موضوع پہ دیا تھا کہ وہ کون کون سی نیکی ہے جن نیکیوں کی بنا پہ فرشتے ایک مومن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے وہ اعمال ذکر کیے تھے جن اعمال کی بنا پہ ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن اعمال کی وجہ سے ملائکہ انسان کے لیے لعنت اور بد دعا بھی کرتے ہیں۔ آج میں اگلی انشاءاللہ گزارشات میں چند ایک وہ برائیاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن برائیوں پہ ملائکہ انسان کے اوپر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، لعنت کے الفاظ بولتے ہیں، لعنت ہو تیرے اوپر، ملعون ہے یہ شخص، لعنتی ہے یہ شخص جو یہ کام کرتا ہے۔ ملائکہ اس چیز سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر کسی جگہ پہ برائی ہو رہی، کسی جگہ پہ برائی ہو رہی ہو، اس جگہ پہ ملائکہ برائی کی جگہ پہ، معصیت کی جگہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، جس گھر میں جنبی ہو، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں صورت فوٹو ہو، اس گھر میں ملائکہ داخل۔ فوٹو اگر تو مجبوری ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے شناختی کارڈ بنوانے کا، یا کوئی اور ایسی شرعی جواز جس کے اوپر کوئی علمی فائدہ موجود ہے جس فوٹو کے اوپر، یا جو ایک میرے سے میری حکومت نے یا میرے مدیر نے مجھ سے اگر کوئی مانگا ہے فوٹو، وہ ضرورت کا فوٹو، اقامے کا فوٹو ہے، پاسپورٹ کا فوٹو ہے، اگر ایسا فوٹو ہے اس فوٹو کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے اور یہ مجبوری ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر بلا وجہ فوٹو میں نے کھینچ کے رکھے ہیں اپنے اٹھنے کی اور بیٹھنے کی اور فنکشن کی اور کہیں جانے کی اور کہیں آنے کی اور جناب وہ کلب میں جانے کی اور میدان میں جانے کی اور پارک میں جانے کے، فلاں کہیں ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہے اور کبھی دوستوں کے پاس کھڑا ہے،
ایسے فوٹو جس کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جگہ میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول نے اگر ایسا کتا ہے جو بلا وجہ رکھا ہوا ہے، اگر تو کھیت کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے یا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کتے میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے صرف اپنے سے کھیلنے کے لیے، پالتو کتا صرف کھیلنے کے لیے رکھا ہوا ہے، شوق کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر ایسے کتے کی موجودگی میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسی طرح جنبی اگر گھر میں ہو تو پھر بھی ملائکہ داخل نہیں ہوتے. نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے حالت جنابت کے بعد سونا بھی ہو تو وہ وضو کر کے سوئے. بے وضو سونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو وضو کر کے سونا چاہیے، جو اس کے لیے بہتر و مستحب عمل ہے. اور جنبی کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنی جنابت کی حالت کو ختم کر لیں. اللہ ہماری جہالت کا حالت تو یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو 3 دن گزر گئے لیکن 3 دن تک اس نے سردیوں کے دنوں میں غسل نہیں کیا. مسلمان آدمی کی بات کر رہا ہوں، 3 دن بیت گیا اس کو، اور مجھے کسی نے بتایا کہ استاد آج اس کو 3را دن ہے لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا. یہ حالت جہالت کے بارے ہماری جہالت کا یہ حالت ہے. اور نبی کریم فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو وہاں ملائکہ داخل. اسی طرح آپ فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اس جماعت کے ساتھ، اور اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں کوئی مجسمہ پڑا ہو یا مورتی پڑی ہو. مورتی اور مجسمے والے گھر میں بھی ملائکہ داخل نہیں. اس سے مورتی اور مجسمہ اگر میرے گھر میں ہے تو اس سے میرا گھر ملائکہ کے دخول سے وہ محروم ہو جاتا ہے. آپ کا احترام یہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں سنن مسلم بازار کی روایت، اس کو حضرت برادہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، 3 آدمی ایسے ہیں ملائکہ جس کے قریب تک نہیں ڈرتے. السکران، جو نشے کی حالت میں ہے ملائکہ اس کے قریب، جو نشے کی حالت ہے. اور آج ہمارے اس دور میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی جو ہندو اور کافر لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس بری حالت کا شکار ہیں اور اس گندی حالت کا شکار ہیں اور نشے جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن خیال کرنا چاہیے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر ملائکہ میرے سے دور ہو جاتے ہیں اس کیفیت اور حالت میں جب تک میں اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں. اسی طرح اگر اس نے پیلے رنگ کا رنگ لگایا ہوا ہے، پورا جسم اپنے آپ کو پیلا کیا اور زعفران کے ساتھ مکمل طور پہ اپنے آپ کو رنگ دار کیا ہوا ہے. اور تیسرا وہ جنبی شخص ہے جس کے قریب ملائکہ نہیں آتے. یہ تو چند ایک وہ گناہ تھے جس سے ملائکہ اذیت محسوس کرتے ہیں اور جن گناہوں کی وجہ سے وہ انسان کے قریب نہیں آتے. اب چند ایک وہ گناہ بھی دیکھیے جن کی وجہ سے ملائکہ اس انسان پر اللہ سے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. سب سے پہلا گناہ وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، کتاب پر ایمان نہیں، رسول کریم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا، حالت کفر میں ہے، وہ شخص ملعون ہے اور ملائکہ مسلسل اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اگر آج یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو آج مجھے بھی فرشتوں کی پھٹکار مل رہی ہوتی. اگر یہ اسلام کی نعمت نہ ہوتی آج مجھ پر بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی. آج یہ ایمان کی نعمت نہ ہوتی آج میں بھی اللہ اکبر کبیرہ، اسی طرح میرے لیے بھی وہ وعید ہوتی جو کسی کافر کے لیے ہے. اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے اگر ایمان کی نعمت سے نوازا ہے تو میں جب سے مسلمان ہوں میں اللہ کی لعنت سے بچا ہوا ہوں، فرشتوں کی لعنت سے نہیں بچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا. وشہدوا ان رسول حق، اور اس بات کی گواہی دی کہ رسول بھی حق ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم لوگ جو اللہ کے رسول کو رسالت کے اعلان کے بعد بینات اور واضح دلائل آنے کے بعد ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، ہدایت کے راستے پہ آنے کو تیار نہیں ہے. اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے جو ایمان کے راستے پہ نہیں ہے، اسلام کی لائن میں نہیں ہے، اطاعت کے راستے پہ نہیں ہے، کتاب میں ایمان نہیں ہے، رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے،
والناس اجمعین، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی لعنت بھی ان لوگوں میں پڑنے والی ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے اور جن کے دامن پہ کفر کا دھبا لگا ہوا۔ یہ وہ پہلی برائی ہے، کفر اور ایمان سے محرومی، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا بھی مستحق، فرشتوں کی لعنت کا بھی مستحق، اور پوری دنیا کے لوگوں کی پھٹکار بھی اس آدمی کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اور آپ کو اگر میرے ساتھ کوئی کافر رہتا ہے اسے بچانا چاہیے اور بتانا چاہیے، متنبہ کرنا چاہیے کہ اگر تو کسی کفر میں رہا تو تیرا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لعنت سے، فرشتوں کی، اللہ اور مخلوق کی اس لعنت سے محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، کفر کی حالت میں مرنے والے، ایمان کی نعمت سے محروم، اسلام کی نعمت سے محروم۔ اب میرے عزیزوں، ایمان کی قدر کیجیے، ایمان کی قدر کیجیے۔ آج مجھے اس اسلام کی قدر نہیں ہے، میں اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوں۔ پوچھیے ان لوگوں سے جنہوں نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان کو پتہ تھا اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، ماں جاتی ہے تو چلی جائے، باپ جاتا ہے تو چلا جائے، بیوی چھنتی ہے تو چھن جائے، مکے کا گھر چھنتا ہے تو چھن جائے، ہم کو برداشت ہے، لیکن اللہ پر ایمان چھیننا برداشت نہیں۔ سمجھتے تھے سب سے بڑی قیمتی دولت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آج میں مسلمان ہوں، مجھے تو ارکان ایمان بھی یاد نہیں ہے، مجھے تو ارکان ایمان بھی یاد نہیں ہے، سن سنا کے مسلمان ہوا ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے مجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ ورنہ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور پھر ایمان پہ آتا ہے، اس سے پوچھیے کہ اس کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے اپنی پہلی زندگی کے اوپر، کہ میں کتنی بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم رکھی۔ اور اسی طرح دوسرا گناہ جس کے اوپر ملائکہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، من احدث حدثا او آوى محدثا، جو دین میں نیا کام کرتا ہے، اسلام میں نیا ماڈل لے کے آتا ہے، دین کے نام پہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، یا کسی اضافہ کرنے والے کی عزت کرتا ہے، اس کو تکریم دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو گھر میں بٹھاتا ہے، اس کو سلوٹ مارتا ہے، من احدث حدثا، جو کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، نیا کام کرتا ہے، یا پھر کسی محدث اور بدعتی کو، نیا کام کرنے والے کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرے گھر میں بیٹھا ہے، کسی کو اس کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت، کسی محدث اور بدعتی کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں اس بدعتی آدمی پہ اور بدعتی کو جگہ دینے والے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے یہ ہم کو پتہ نہیں۔ دین کے اندر نیا کام کرنا، ایک چیز جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، جو رسول کریم کے دور میں نہیں تھی، جس کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا، جو اس وقت دین نہیں تھی، آج بھی دین، آج بھی دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بہترین فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس بندے نے ایسا عمل کیا، ایسی نیکی کی، ایسا کام کیا جس کام پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت کی دلیل اس کام کی گواہی نہیں دیتی، ہماری شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فرمایا نبی کریم نے ہر جمعہ کے دن فرمایا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور کاموں میں سے سب سے بدترین کام اور سب سے برا کام، سب سے گندا کام، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، دین کے اندر نئے نئے کام کرنا ہے، دین میں اضافہ کرنا ہے، اپنی طرف سے چیزوں کو شریعت بنانا ہے جس کا نبی کریم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ بشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور میرے امتی یاد رکھنا ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کی آگ کی طرف۔
کبھی آپ فرماتے ہیں ایاک و محدثات الامور، اور دین میں نئے کام کرنے سے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور دین میں کوئی نیا کام نہ کرو جو ہم نے نہیں بتایا اور ہم نے نہیں سکھایا، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر سمجھ کے اپنی طرف سے اس کو شامل نہ کرتے جاؤ۔ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتی کو جگہ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور پورے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسرا گناہ جس سے ملائکہ کی پھٹکار آدمی کو پڑتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا جوڑا پیدا کیا ہے، بیوی کو اپنے خاوند کا تابعدار بنایا ہے، بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کو پورا کرے اور بیوی کے حقوق کا خیال کرے۔ اگر اللہ نے مجھے کما کے کھلانے کا بیوی کو پابند کیا ہے، مجھے اس کما کے کھلانے میں بھی اجر کی امید رکھنی چاہیے، یہ میرے اوپر واجب ہے اور مجھے ثواب سمجھ کے کھلانا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے یہ بھی تیرے لیے اجر کا اور ثواب کا باعث ہوتا ہے، اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں لیکن کبھی یہ نیت نہیں کرتے کہ ان 4 افراد، 5 افراد، 6 افراد، بوڑھے ماں باپ، بیوی اور 5 بچے، اگر میری نیت یہ ہو کہ اللہ میں تیرا حکم مان کے ان 5 افراد کو یہ 1000 ریال یا 500 ریال میں بھیج رہا ہوں، اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو نے مجھے ان کو کما کے کھلانے کا، کبھی نیت کی کسی؟ اللہ کو نیت نہیں کرتا۔ کتنے بڑے اجر سے معلوم۔ فرمایا اپنے بچے کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب میں بازار جاتا ہوں، پانڈا میں جاتا ہوں، میری فیملی ادھر ہے، بچے ادھر ہیں، مجھے جب میں وہ سارا سامان اٹھا کے کاؤنٹر کے پاس آتا ہوں، پیسے دینے سے پہلے مجھے نیت خالص کرنی چاہیے، اللہ یہ 500 ریال، یہ 200 ریال میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، یہ کھائیں گے تو مجھے اجر سے عطا کر، اجر سے نواز دے۔ یہ نیت رکھا کرے، اللہ کو بتاؤ یہ نیت رکھا کرے۔ خاوند کو پابند کیا کہ تو بیوی کو پہناوا بھی دے، کھانا بھی دے، رہائش بھی دے، اور بیوی کو پابند کیا کہ تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، اور جب وہ خدمت کرتی ہے اللہ اس کو درجات بھی بڑھے دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے 30 روزے بھی رکھتی ہے، اور وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہے، واطاعت بارها، اپنے خاوند کی اطاعت بھی کرتی ہے، جو خاوند کہتا ہے ویسے کرتی ہے، اس کی اجازت سے بغیر گھر سے قدم باہر بھی نہیں رکھتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال کے دربار میں یہ خاتون آئے گی جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرتی ہے، خاوند کی بھی اطاعت کرتی ہے، مالک کہنے لگے یہ جنت تیرے سامنے ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے جاتی جنت کے اندر چلی جاتی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، چونکہ میری شریعت میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز، اس لیے میں سجدہ کرنے کا حکم تو نہیں دیتا، لیکن اللہ کے بعد اگر عورت کے لیے کسی کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو وہ اس کے خاوند کی، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی اس وقت تک اطاعت کرنی ضروری نہیں جب تک اس کو خاوند سے اجازت نہیں دی، خاوند سے اجازت کے بغیر اس کو وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلاتا ہے اور اپنے قریب آنے کے لیے کہتا ہے، فابت، وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے اور اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ معذور بیمار ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی شرعی عذر اس کے پاس موجود نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، کوئی اور تکلیف نہیں ہے، کام سے تھکی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے خاوند کے کہنے پہ خاوند کے پاس نہیں آتی، فبات غضبان علیہا، اور پوری رات اس کا خاوند اس سے ناراض اور غصے کی حالت میں گزار لیتا ہے، فرمایا لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، رات سے لے کر صبح تک ملائکہ اس عورت کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں جب اپنے خاوند کے کہنے پہ اس کے پاس آنے کو تیار۔ چوتھا عمل جس سے ملائکہ بندے کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان پہ اسلحہ اٹھاتا ہے، چھری کھڑی کرتا ہے، بندوق کھڑی کرتا ہے، کسی کلمہ کو شخص کے سامنے بندوق کھڑی کرتا ہے اور اسلحہ اٹھاتا ہے، کلمہ کو مسلمان کے خلاف
بلا وجہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنی تلوار تان لیتا ہے یا اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے، چھری اٹھا لیتا ہے، کوئی اسلحہ اس کو مارنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر اٹھاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے نبی کریم کا فرمان ہے من اشار الی اخیہ، جس آدمی نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس آدمی نے اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز کے ساتھ، چھری کے ساتھ یا چاقو کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ، کوئی بھی لوہے کی چیز جو بھی اسلحہ ہے، جس نے کسی لوہے کی چیز کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، لوہے کی چیز اپنے بھائی پر لہراتا ہے، اٹھاتا ہے، سونپتا اور تانتا ہے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، تو ملائکہ اس آدمی پہ لعنت کرتے ہیں، ملائکہ کی پھٹکار اس آدمی پڑتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ان کان اخاہ لابیہ او امہ، خواہ اس کا سگا بھائی نہ بھی ہو، اس کا باپ کی طرف سے بھائی ہو یا صرف ماں کی طرف سے بھائی ہو، اگر کوئی اپنے بھائی کے اوپر اسلحہ اٹھاتا ہے تو وہ شخص بھی ملائکہ کی پھٹکار کا مستحق ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے مسلمان کے اوپر اسلحہ اٹھاتا ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات، اسلام تو ایک کلمہ کو آدمی پہ اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت، اور خاص طور پہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ ایسے فضول خرچی میں جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر جب اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے اور ایسے اسلحہ اٹھا کے چلتے ہیں، بات شادی کی ہے، پتہ نہیں وہ علاقہ فتح کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بندوقیں اٹھا کر اسلحہ اٹھا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ وہ خوشی میں اس کو پاگل کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندوق کا فائر نکل گیا اور وہ شادی غمی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کریم کی نصیحت ہے کہ کسی مسلمان پہ اسلحہ اٹھانا مجائز نہیں ہے، اسی طرح یہ حرام ہے کسی مسلمان کے لیے۔ پانچواں کام جس کی وجہ سے ملائکہ کی لعنت کا آدمی مستحق ٹھہرتا ہے، اگر کوئی شخص صحابی رسول کو، اللہ کے نبی کے ساتھی کو، اور صحابی اسے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیے ہو، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی ایمان پر وہ فوت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں رسول کریم سے ملاقات کرنے والا شخص اور پھر اسی ایمان پر اس کو موت آئی ہو، اس آدمی کو صحابی کہتے ہیں۔ بڑا مقام ہے اس جماعت کا، بڑی عظمت ہے اس جماعت کی۔ اللہ نے کبھی اولئک هم المفلحون کہا تو انہی کو، اللہ نے اولئک هم الراشدون کہا تو انہی کو، ہدایت میں بھی یہی ہے، کامیاب بھی یہی ہے۔ مالک الملک نے ان لوگوں کے بارے میں اس بات کی گارنٹی دی قرآن مجید کے اندر، حبب الیکم الایمان، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے سینوں میں کفر کی بھی نفرت ہے، نافرمانی کی بھی نفرت ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، فسق اور فجور کی بھی نفرت ان کے سینوں میں ہے، اور ایمان کی محبت کی ان کے سینے میں ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی مومن ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ دی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی، اگر کوئی تم میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، صحابہ کرام کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک احد پہاڑ کے برابر میں اور آپ خرچ کریں، صحابہ کرام کی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی ہے وہ اس کے برابر نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، معجم طبرانی کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی روایت کرتے ہیں، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے ہمناؤں کو، میرے ہمسروں کو، میرے ساتھ چلنے والوں کو، جو مکے میں میرے ساتھ تھے، مدینے میں میرے ساتھ تھے، جنگوں میں میرے ساتھ تھے، حضر کے بھی ساتھی تھے، صبر کے بھی ساتھی تھے، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بدبخت آدمی پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت بھی اس آدمی پہ ہے جو کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرتی ہے، اور صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات کو
اوپر اپنی زبان راضی کرتی ہے اور ان کو گالی دیتی ہے، وہ کیسے ہدایت ہو سکتے ہیں؟ جو پورے ملائکہ کی پھٹکار کے مستحق، جس کے اوپر رب کی لعنت برستی ہو، وہ اس جماعت کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا اسلام سے دور کبھی تعلق نہیں ہے، جو نبی کے ساتھیوں کو برا کہتی ہے اور نبی کی بیویوں کو برا کہتی ہے۔ نبی کی اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالی دے اور کسی صحابی کو برا بھلا کہے۔ آخری بات اور آخری حدیث، چھٹی بات جس پر ملائکہ کی لعنت برستی ہے، نبی کریم کا یہ فرمان ہے، سنن نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی روایت کرتے ہیں، من قتل عمدا فقبض، اس بندے نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کا بدلہ قصاص ہے، دیت نہیں، عمدن قتل کرنے والے کا بدلہ قصاص، ایک دیت ہوتی ہے، ایک قصاص ہوتا ہے۔ دیت یہ ہے آپ اگر بھول کے قتل کر گئے، غلطی سے قتل ہو گیا، یا آپ کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، بندہ قتل ہو گیا، پھر آپ کو دیت دینی ہوگی، آپ کو 100 اونٹ کی قیمت وہ اس بندے کے بدلے میں ادا کرنی ہوگی، مقتول کے ورثاء کو اور مقتول کے رشتہ داروں کو، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اور قتل قصاص کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جان کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل اور قصاص کہتے ہیں۔ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اس کے اوپر قصاص ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، فمن حال بینہ و بینہ، جو آدمی اس قصاص کے مسئلے میں جان بوجھ پر قتل کرنے والے آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں حائل ہوتا ہے اپنے جان منصب کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی جداد کی وجہ سے، گاؤں کا بڑا چودھری ہونے کی وجہ سے، ایمنڈے ہونے کی وجہ سے، وزیر مشیر ہونے کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے۔ جو آدمی اس قصاص جیسی حدود کو لاگو ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے، فمن حال بینہ و بینہ، جو اس کے درمیان حائل ہوتا ہے رکاوٹ بنتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس آدمی پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور پورے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ وہ 6 برے اعمال تھے اور یہ برائیاں تھیں جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور رب الجلال اپنی کتاب میں ان اعمال اور ان کاموں پر ملائکہ کی لعنت کی وحی سنائی ہے اور لوگوں کی لعنت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ملائکہ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ملائکہ کا سلام ملے، ملائکہ کا پیغام ملے، ملائکہ کی دعا لگے، ملائکہ کی ہم عزت بڑھے، لیکن وہ کام جس سے ملائکہ کی لعنت اور پھٹکار میرے آپ کے اوپر پڑے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کام سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔